سے قصیدے لکھے اصحاب مصطفیٰ کے، صدیق اور عمر کے۔ آپ کے حوالے تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں، تب جناب حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب ندوی نائب ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ بہار کی آمد ہوا کرتی ہے۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ تو جو بادل ہے تو پھر اپنی نشانی دے جا، یہ زمین چیخ رہی ہے اسے تو پانی دے جا، پھر زمانے کو تیری آواز کی ضرورت ہوگی، آجا آ کر کوئی پیغام زبانی دے جا۔ آپ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ حضرت کے بیان کو آپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو کھانا بھی کھانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ محترم حاضرین کرام، جناب مولانا قاصر الاسلام صاحب کی خواہش تھی کہ آج کے اس اجلاس میں ہم لوگوں کی شرکت ہو۔ آپ حضرات کی محبت میں ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں، لیکن جو بات آپ سے پہلی عرض کرنا چاہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کا یہ اجتماع قرآن پاک کی نسبت پر ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے، اللہ کی کتاب کی شان بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اگر ہم اللہ کی ذات کو سب سے بڑی ذات سمجھتے ہیں تو اسی درجے کا احترام ہمارے دل میں اللہ کی کتاب کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کتاب کو اسی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آج پورے مجمع سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے نام پر پورے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی کتاب کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس اجتماع میں جو بات کہی جاتی ہے اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ لیکن صرف سننا کافی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، صرف تقریر سننے سے نہ زندگی بدلتی ہے نہ سماج بدلتا ہے۔ ہماری زندگی میں بدلاؤ عمل کی طاقت سے آتا ہے۔ آج ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی یہ ہے کہ ہم 2 گھنٹے کا جلسہ بیٹھ کر سن سکتے، لیکن جلسے کی 2 بات پر عمل نہیں کر سکتے۔ جب تک زندگی میں عمل کی اسپرٹ پیدا نہیں ہوگی اور ہم جیسا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کا فیصلہ نہیں کرے گا، یاد رکھیے ہمارے سماجی زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں پورے مجمع سے اللہ کے نام پر، قرآن کی نسبت کی نام پر یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کی کتاب سے ہمیں محبت ہے تو کیا اس کتاب کی نسبت پر جو بات کہی جا رہی ہے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھاتے تو نیند بھی بھاگتی، میری ہمت بھی بڑھتی۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے، آج کے اس جلسے میں جو قرآن کی نسبت پر ہے 2 باتیں آپ کے کانوں تک پہنچانی ہیں۔ ایک بات ہے حفاظت قرآن اور دوسری بات ہے دعوت قرآن۔ حفاظت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ عظیم کتاب زمین پہ اتاری ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا کہ ہم اپنی صلاحیتوں اور وسائل کے مطابق اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کریں، اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن کر کھڑے ہوں گے، اور ہم جیسے مسلمانوں کے خلاف اللہ کی عدالت میں اللہ کے رسول کی طرف سے مقدمہ ہوگا۔ اور قرآن پاک نے اس مقدمے کے منظر کو نقل کیا، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ یہ وہی لوگ ہیں تو نے میرے اوپر جو کتاب نازل کی تھی، ان لوگوں نے اس کتاب سے اپنا رشتہ توڑا تھا، انہوں نے اس کتاب کی حفاظت میں کوتاہی کی تھی۔ آپ بتائیے اگر اللہ کی عدالت ہو اور اللہ کے رسول مدعی بن جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف خدا کی عدالت میں مقدمہ کریں، بولو ہم ہاریں گے یا جیتیں گے؟ یاد رکھیں یہ وہ تاریخی دن ہوگا جب ہم خدا کی عدالت میں رسوا ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو ایمان مجھ کو دیا اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ ارمان جاگنا چاہیے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری جو میرے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے، جہاں تک میری صلاحیت ہے، جسم میں قوت ہے، جو اللہ نے اسباب دیے ہیں، انشاءاللہ ہر قیمت پر اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ اللہ ہمارے لیے اس کام کو آسان بنا دے۔ قرآن کی حفاظت کی شکل کیسے ہوگی؟ یاد رکھیے قرآن کی حفاظت کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، اور جب تک یہ چاروں چیزوں کا اجتماع نہیں ہوگا قرآن کی حفاظت کا راہ آسان نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے کہ ہر ماں باپ جس کو اللہ نے اولاد دی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، وہ اس بات کی نیت کرے کہ رب کریم میری ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ میرے بچے کا اسکول 9 ساڑھے 9 بجے شروع ہوگا، کانوینٹ کا دروازہ 9 بجے کے بعد کھلے گا، لیکن تیرا سورج تو 6 بجے طلوع ہو جاتا ہے۔ اے اللہ جو اولاد کی نعمت تو نے دی ہے، میں 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک 1 گھنٹہ کسی مکتب کی چٹائی پر، کسی امام کے سائے میں، کسی مدرسے میں اپنے بچے کو بٹھا کر جب تک قرآن سکھا نہیں دوں گا، اپنی آنکھوں سے وہ بچہ قرآن پڑھنا جان نہیں لے گا، اے رب کریم اس وقت تک نہ مجھ کو چین کی نیند آ سکتی، نہ مجھ کو سکون کی موت آ سکتی ہے۔ جس دن ایمان والے یہ فیصلہ کریں گے اور اپنے معصوم بچوں کو، اپنے گھر کے ان کلیوں کو، اور اللہ نے نعمت کے طور پر جو اولاد ہم کو عطا کی ہے، جب تک اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آواز باپ سن نہ لے، ماں سن نہ لے، اس وقت تک ماں باپ کو چین نہیں آنا چاہیے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو بولو قرآن کا نور ایک ایک مومن بچے کے سینے تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آج جو حالات اس ملک میں ہیں اس میں آپ کے بچوں کے ایمان کو چھیننے، اس پر ڈاکہ ڈالنے کی مضبوط تیاری ہے۔ آج وندے ماترم کے نام پر جو گیت ہمارے بچوں کے اوپر لادنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مختلف انداز میں جس طرح میرے بچوں کے ایمان کو چھیننے کی تیاری ہے، اگر آپ نے اپنے آنکھ کو نہیں کھولا اور آپ نے اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان نہیں کرائی، قرآن کا نور نہیں دیا، تو آنے والی تاریخ میں وہ بچہ کس راہ پہ کھڑا رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ آپ کہیں گے ہم حاجی ہیں، میرا باپ اور دادا نمازی ہے، میرے گھر میں اگر بچہ رہے گا اور قرآن نہیں پڑھے گا، اللہ کو نہیں پہچانے گا، تب بھی وہ ایمان کے ڈگر پر رہے گا، یہ آسان نہیں ہے۔ جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے مدھوپور، حاجی نعیم صاحب بڑے دولت مند انسان، انہوں نے اپنے جوش میں پیسے کے اپنے بچے کا ایک مشنری اسکول میں داخلہ کرایا۔ ایک دن بچہ گھر آیا،
اپنے دادا سے کہنے لگا کہ دادا آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ اب دادا کا سر چکرایا، پوتے نے کہا کیا دادا اللہ لمبے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں۔ حاجی صاحب نے سوچا کہ یہ میرے پوتے نے اللہ کو کہاں دیکھا؟ تو بچے نے کہا کہ ٹیچر نے ہمیں اسکول میں دکھایا۔ وہ بیچارے اسکول گئے، پتہ چلا معلوم ہوا کہ یہ عیسائی مشرقی کی اسکول ہے، وہاں یسوع مسیح کا اسٹیچو کی مورتی لگی ہے۔ اس کے استاد نے بچوں کو سمجھایا کہ بیٹا یہی تمہارا گاڈ، یہی تمہارا فادر، یہی تمہارا خدا ہے۔ اور وہ معصوم بچے کے دل پر یہ بات بیٹھ گئی اور وہ اپنے دادا کو یہ بات سنانے آیا۔ دادا کا سر گھوم گیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنی دولت کے ساتھ، اتنے پیسے کی فیس دے کر اگر میں اپنے پوتے کے ایمان کو بچا نہ سکوں تو اس زمین پر مجھ سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے زمین کی بڑی پلاٹ بیچی، ایک اسکول کھڑا کیا، جس اسکول میں دنیا کی تعلیم کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا۔ آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس وقت بھی صورتحال بہت عجیب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں جو تعلیمی پالیسی لاگو ہوئی ہے، اگر وہ کمپلیٹ لاگو ہوتی ہے تو 1 کلاس سے لے کر 3 کلاس تک بچوں کو پڑھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ جو بچے کے لیے اسکول کا کلچر ہوگا، جو دیوار پر لکھا ہوگا، جو ٹیچر اس کو بتائے گا، وہی اس کا گیان اور اس کی تعلیم ہوگی۔ آج کے ماحول کو سامنے رکھے اور سوچئے کہ جو بچہ بغیر کتاب کے کورا کاغذ بن کر اس اسکول کی گود میں آئے گا، وہ آپ کے گھر کیا واپس لے کر آئے گا؟ لوگوں یاد رکھیے، بڑی ذمہ داری ہر ماں باپ پر ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی موت کے بعد بھی ایمان کے ڈگر پہ قائم رہے۔ لوگوں، نبیوں نے اس کی فکر کی ہے، ولیوں نے فکر کی ہے، علماء نے فکر کی ہے، دنیا کے ایک ایک اللہ سے محبت کرنے والوں نے، ماں نے اور باپ نے بھی اس کی فکر کی ہے۔ قرآن کے پہلے پارے کو کھولیے اور اس کے آخری صفحے کو پڑھیے۔ اللہ نے قصہ بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو سرحانے میں بلایا۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یاد کرو یعقوب کے قصے کو، جب ان کی موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو سرحانے میں بلایا اور ایک سوال کیا کہ بیٹو بتاؤ، جب میری آنکھ بند ہو جائے گی تو اس کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا ہم تو اس خدا کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے کی، آپ کے باپ دادا اسماعیل، ابراہیم، اسحاق نے کی ہے۔ لیکن ابا آپ کے دل میں یہ وسوسہ کیسے پیدا ہوا؟ ہم تو نبی کے گھر میں پیدا ہوئے، نبی کے گود میں پلے اور بڑھے، کیا آپ کو یہ شبہ ہے کہ میں دنیا سے آپ کے جانے کے بعد میرا قدم ڈگمگا جائے گا؟ حضرت یعقوب نے جو جواب دیا وہ ہر ماں باپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ بیٹا معاملہ تمہاری ذمہ داری کا نہیں، میری ذمہ داری کا ہے۔ ایک باپ چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی موت سے پہلے اس بات کا انتظام کر لے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اسی راہ پہ کھڑی رہے گی جس راہ پر اس کو کھڑا کر کے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اور اللہ نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں آج اس مجمع میں موجود اور پردے میں موجود ایک ایک ماں باپ کے دل تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جرأت ایمانی دے، میرے اندر ایک ولولہ شوق پیدا کرے کہ جب تک ہم اپنی اولاد کو قرآن کے نور سے منور نہیں کر دیں گے، انشاءاللہ ہم چین سے جینا کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ بولو کیا انشاءاللہ قرآن پڑھانے کا یہ شوق ہوگا؟ آج قرآن کو غریبوں کی کتاب بنا دیا۔ آج کہا کہ یہ مڈل کلاس نہیں، لوور کلاس کے بچے مدرسے کی چٹائی پہ جائیں گے۔ لوگوں، کیا میرا ایمان سڑ گیا؟ کیا میں بغیرتی کے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ آج اس مدرسے کی چٹائی کو آپ نے یتیموں، غریبوں اور فقیروں کی چٹائی بنائی؟
لوگوں اس چٹائی کی نسبت قرآن سے ہے، اور قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کے عزت دینے کی برکت سے قوموں کو ترقی عطا کرتا ہے، اور جب کسی قوم کے دل میں قرآن کا مرتبہ گھٹ جاتا تو اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن کی عظمت تیرے دل میں پیدا کرے، اور ہم لوگ پوری ایمانداری کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ ہر قیمت میں میرا بچہ قرآن کا نور ضرور حاصل کرے گا۔ بیٹا یا بیٹی، بیٹا یا بیٹی، بولو دونوں کو پڑھاؤ گے کہ نہیں پڑھاؤ گے؟ ورنہ بیٹی کے سلسلے میں اتنی ترقی کے باوجود بھی ذہن تنگ ہے۔ یاد رکھیے اسلام کہتا کہ بیٹا کو پڑھاؤ گے تو ایک آدمی کو پڑھانے کا ثواب ملے گا، بیٹی کو پڑھاؤ گے تو ایک خاندان کو پڑھانے کا ثواب ملے گا۔ تو پہلے بیٹا سے پہلے بیٹی کے ہاتھ میں قرآن، بیٹی کے ہاتھ میں ایمان، بیٹی کے آنکھ میں اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ لیکن جس سماج میں ہم ہیں آج کی تاریخ میں بھی اس سماج میں بیٹی کا رتبہ بہت کم ہے۔ بیٹا پیدا ہو چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، 5 منٹ میں سعودی عرب خبر چلی جاتی ہے، بتاشا بڑھتا ہے۔ بیٹی پیدا ہو منہ لٹک جاتا ہے، پڑوسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لوگوں ہمیں اگر اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، سنو پیغمبر فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تم کو اللہ کی نعمت ملی، لیکن بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ کی نعمت بھی ملی، اللہ کی رحمت بھی ملی ہے۔ اور اگر 5 بیٹے خدا نے تم کو دیے، سب جوان مشتنڈا ہو گیا، کیا ملے گا؟ 4-5 اندرا آواز زیادہ ملے گا، ہو سکتا ہے تھوڑی مٹھی گرم ہو جائے، لیکن یاد رکھو آنکھ بند ہوگی، ایک معاملہ میں بھی الجھن رہا تو روزانہ گالی کا پھول تمہاری قبر پہ چڑھے گا۔ لیکن یاد رکھو یہ بیٹی، فرمایا محمد الرسول اللہ نے، اللہ نے کسی کو 3 بیٹی دی اور تینوں کی پرورش کی، تعلیم دیا، عزت کے ساتھ نکاح کیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ماں باپ میرے ساتھ اللہ کی جنت میں جائے گا، اور فرمایا کہ جنت میں نچلا درجہ نہیں ہوگا، انا و ابوہا کا ہاتین، یعنی جو مرتبہ جنت میں نبی کا ہوگا اس سے صرف ایک درجہ نیچے اس ماں باپ کا ہوگا جس کو اللہ نے 3 بیٹیوں سے نوازا ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر 2 بیٹی ہو، نبی نے فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ لوگوں یاد رکھو یہ بیٹی ہو تو جنت کا ٹکٹ ہے، اور بیٹا ہو تو ایک کا بھی مزاج گڑبڑ ہوا تو دنیا سے فائٹنگ اور گالی کھا کے مرنا پڑے گا۔ ہمیشہ لکھنا، کوئی بھی باپ بیٹا کے دروازے سے بھوکا لوٹ سکتا لیکن بیٹی کے دروازے سے بھوکا نہیں لوٹ سکتا، اور دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ ماں باپ بوڑھا جب بستر پر لیٹ جاتا ہے تو بیٹی کا ہاتھ ہی کام آتا، بہو کو تو بدبو آنے لگتی ہے، اور اس مشکل گھڑی میں بھی بیٹی کا پیار ہی ماں باپ کو نصیب ہوتا۔ اس لیے ذمہ داری یہ ہے کہ اس بیٹی کو اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے رسول اللہ نے دیکھا، اور اللہ کے رسول کا سب ان کا سلسلہ بیٹی سے جاری کیا، اللہ نے بیٹا سے جاری نہیں کیا۔ اس لیے جس کے گھر میں بیٹی ہے اسے اپنا سر فخر سے اٹھانا چاہیے کہ خدا نے مجھے رحمت اور خدا تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی ہے، میں اس بیٹی کی زندگی کی تعمیر کروں گا، میں اس کی تعلیم و تربیت دوں گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ بولو کیا یہی پیار، یہی عزت ہم لوگ اپنے گھر کی بیٹی کو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور تعلیم بیٹی کو اس لیے کہ یہی بیٹی کی گود آنے والے بچوں کا پہلا مدرسہ ہوگا۔ ہر ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں جس بچے کو ماں کے گود میں صحیح راستہ مل گیا، صحیح تربیت مل گئی، زندگی کے روڈ پہ ان کی گاڑی کبھی ڈگمگا نہیں سکتی ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ ماں باپ کی زندگی کا اثر
بچے کی زندگی پر پڑتا ہے، پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ ماں کے پیٹ ہی سے پڑتا ہے۔ آپ لوگ دلی گئے ہیں، قطب مینار کا نام سنا ہے، لوگ جا کر قطب مینار کو دیکھتے، لیکن اسی قطب مینار کے سائے میں ایک بزرگ لیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ تاریخ کو پڑھو، ان کے والد کا انتقال ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا، کہا کہ یہ میرا بیٹا پڑھنے کے لائق ہو جائے تو اسے مکتب میں حافظ قرآن بنانا۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا پڑھنے کے لائق ہوا، ماں نے انگلی پکڑی، دلی کے ایک مدرسے میں لے جا کر استاد سے کہا کہ اس کے باپ کی وصیت ہے، اس کو قبول کر کے اس کو قرآن پڑھا دیجیے۔ استاد نے بسم اللہ کرایا، الحمدللہ بچہ خود پڑھنے لگا۔ استاد نے کہا اور آگے پڑھا، کئی پارے قرآن پاک بچے نے زبانی استاد کو سنا دیا۔ استاد غصے میں آئے اور جلال میں آ کر اس کی ماں کو کہا، کیا تو میرا امتحان لینے آئی؟ تو نے تو کہا کہ یہ بچہ کچھ نہیں پڑھا اور یہ بچہ اتنے پارے قرآن زبانی سناتا جا رہا ہے۔ وہ ماں جھر جھر رونے لگی۔ اس نے کہا، استاد محترم میں اللہ کی قسم کھا سکتی ہوں کہ میں اس کو قرآن یاد نہیں کرایا۔ کہا یہ قرآن اس کے سینے میں کیسے منتقل ہوا؟ ماں نے کہا کہ ممکن ہے، میں 15 پارے قرآن پاک کی حافظہ ہوں۔ جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میرا معمول یہ تھا کہ میں رات کو بستر پہ سوتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ہانڈی میں چاول ڈالتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، آنگن میں جھاڑو دیتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ عجب نہیں اللہ نے اسی نور کو میرے بیٹے کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ اے لوگو، یہ ہے ماں کی زندگی کا اثر جو بچے کی زندگی پر مرتب ہوتا۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا کیجئے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، گالی دیتا ہے، فائٹنگ اٹھاتا ہے، حالات گڑبڑ ہیں، دعا کیجئے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں اس کے لیے بعد میں دعا کریں گے، پہلے آپ کے ٹھیک ہونے کے لیے دعا کریں گے۔ وہ بولتا ہے کہ میرا کیا قصور؟ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ اینٹ کا بھاٹا دیکھا ہے؟ بولا دیکھا ہے۔ ہم بولے کہ اینٹ فرما میں بنتا ہے، یہ بتائیے اگر فرما ٹیڑھا ہوگا تو اینٹ سیدھی نکلے گی کہ ٹیڑھی نکلے گی؟ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اینٹ سیدھی نکلے تو بچے کو اینٹ کو نہیں فرما کو ٹھیک کرنا۔ ہم نے کہا کہ گڑبڑی وہاں ہے، باپ چوراہے پہ زندگی گزارتا ہے، باپ روز ماں سے لڑائی کرتا ہے، باپ روز گالی بکتا ہے، باپ نشہ کر کے گھر میں آتا ہے، باپ گھر میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرتا ہے، باپ حرام خوری کی لعنت میں مبتلا ہے۔ تمنا رکھتے ہو کہ اولاد امام غزالی بن کر پیدا ہو، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کے بچوں کو ولی بنا کر پیدا کیا جنہوں نے اللہ کے ایمان، اللہ کے قرآن اور نبی کے طریقوں کی حفاظت کی ہے۔ 29 شعبان ہے، رمضان کا چاند نکلتا ہے اور رمضان کی پہلی تاریخ کو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ 9-10 بج گیا، ماں نے چاہا کہ یہ بچہ دودھ پی لے، لیکن ایک گھونٹ بھی بچہ دودھ نہیں پیتا۔ 12 بج گئے، دودھ نہیں پیتا۔ اس کے نانا عبداللہ کو خبر ہوئی، وہ آئے اور کہا کیا ماجرا ہے؟ تو بیٹی کے آنکھ فاطمہ میں آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا کہ ابا جان، اللہ نے اکلوتا نواسا آپ کو دیا، تمنا تھی کہ اللہ اس کو حیات دے، لیکن اس کے حلق سوکھے ہیں، یہ ایک گھونٹ بھی دودھ نہیں لیتا۔ باپ نے اپنے نواسے کو اس بیچارے نے اپنے گود میں لیا، تھوڑی دیر چہرہ دیکھا اور بولے سبحان اللہ۔ اب بیٹی نے یہ آواز سنی تو کہا کہ ابا میرا بیٹا میری گود سے چھینا جا رہا ہے، حلق سوکھ گئے، وہ دودھ کے گھونٹ نہیں لیتا۔ اس موقع پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماشاء اللہ سبحان اللہ کا وقت نہیں ہے، آپ کیسے سبحان اللہ اس بچے کے موت کے موقع پر کہہ رہے ہیں؟ تو دادا، وہ نانا جس کو اللہ نے ولی بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہارے لیے بھی غم کی بات نہیں ہے، تمہارا بیٹا اللہ تمہاری گود سے نہیں چھینے گا، تمہیں خوشخبری ہے کہ تیرا بیٹا تیرے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا ہے۔ اے میری بیٹی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، پوری دنیا کا مسلمان روزے کی حالت میں ہے، تیرا بیٹا بھی تیرے پیٹ سے روزے کی حالت میں پیدا ہوا۔
اے میری بیٹی، جب تک مغرب کی اذان مسجد کے میناروں سے بلند نہیں ہوگی، دنیا کا روزے دار روزہ افطار نہیں کرے گا، تیرا بیٹا بھی اپنے حلق سے نیچے دودھ کے گھونٹ نہیں لے سکتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مغرب کی اذان مسجد کے میناروں سے ہو رہی تھی تو پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے حلق سے نیچے دودھ کے گھونٹ اتار رہے تھے۔ لوگو، یہ کن کا بیٹا تھا؟ چوری کرنے والے کا، دارو پینے والے کا، جوا کھیلنے والے کا؟ نہیں، اس باپ کا بیٹا تھا جس کو ندی کے کنارے ایک بہتا ہوا سیب ملا تھا۔ کئی دن کا بھوکا انسان یہ سوچ کر کے فتویٰ اس کو کہتا ہے کہ ندی میں بہنے والی چیز کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کو اٹھا کے کھا لیا۔ پیٹ میں گیا تو بے چینی بڑھی، کہا کہ ضرور یہ کسی کے باغ کا ہوگا۔ میں نے اس سے اجازت نہیں لی اور پھر تڑپے اس راستے پہ چلے جدھر سے سیب بہتا ہوا آیا۔ میلوں چلنے کے بعد ایک باغ ملا جس کے سیب کے درخت کی ٹہنی ندی میں جھکی تھی۔ سوچا کہ اسی باغ کا پھل ہوگا، مالک کا پتہ لگایا، چلے گئے مالک کے پاس اور اپنی آرزو رکھی کہ میں دور سے چل کر آیا ہوں، آپ کے باغ کا ایک ٹوٹا ہوا سیب ندی میں بہ رہا تھا، میں نے اس کو کھا لیا ہے، دل بے چین ہے۔ فتویٰ تو اس کو جائز کہتا ہے لیکن تقویٰ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کاش آپ مجھے معاف کر دیتے تو مہربانی۔ بولو، ایک سیب ندی میں، یہاں ہم کتنا نگل لیتے ہیں، ڈکار بھی نہیں کرتے۔ یہ صورتحال ہماری زندگی کا ہے۔ وہ انسان جو باغ کا مالک تھا وہ بھی کوئی چھوٹا انسان نہیں، نگاہ میں پہچان رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم سیب کی معافی چاہتے ہو، 2 شرط میری پوری کرو گے تو معافی ملے گی۔ بولے کیا شرط؟ کہا کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ میرے باغ کی نگرانی 5 سال کے لیے قبول کرو، تمہیں مزدوری نہیں ملے گی۔ اور میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ کی لولی اور پیر کی لنگڑی ہے، اس سے نکاح کرو۔ اگر یہ دونوں شرط منظور ہے تو ہمیں بھی معافی منظور ہے۔ بولیے، ایک سیب کے لیے کتنی بے چینی ہوگی۔ کہا کہ دونوں شرط منظور، تم ہمیں معافی دے دو۔ اب باغبانی بھی قبول کی اور شادی بھی کیا، لیکن جب بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے، زبان بھی اچھی ہے، ہاتھ بھی تندرست ہے، پیر بھی اچھا ہے۔ تڑپ کر اپنے خسر کے پاس آئے، کہا کہ آپ نے تو لنگڑی اور لولی کو نکاح میں دیا تھا، یہ تو ہر اعتبار سے صحت مند ہے۔ اس سسر نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی صورت کو نہیں بلکہ اس کے سیرت اور کردار کو بتایا تھا۔ آج تک میں نے اپنی بیٹی کو کسی گناہ کی طرف بڑھتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی اس کے ہاتھ کو کسی غلط چیز کو چھوتے نہیں دیکھا، میں نے اس کی کسی آنکھ کو کبھی غیر محرم کی طرف اٹھتے نہیں دیکھا۔ یہ میری بیٹی کی سیرت اور کردار ہے جو میں نے بتایا۔ لوگو، باپ اتنا نیک، ماں اتنی نیک، تب جا کر اللہ نے پیران پیر جیسی اولاد ولی بڑھ کر اس ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ آج بھی میں اپنے ماؤں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ بھی یہ نیت کر لو کہ میری گود پاکیزہ ہوگی، وہاں سے قرآن کا نور نکلے گا، ہماری پیشانی بھی سجدے میں جھکے گی۔ کتنی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلایا، تاریخ اس امانت کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ شان میری ماؤں میں پیدا ہو جائے اور ہم یہ نیت کریں کہ ہماری بیٹیاں سماج کی تشکیل میں سب سے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، مردوں کے ذریعے گھر کے دروازے تک دین پہنچتا، عورت کے ذریعے دروازے کے اندر دین داخل ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سماج دیندار بنے تو ہمارا سماج 2 پہیے پر چل رہا ہے، ایک پہیا کا نام مرد، ایک پہیے کا نام عورت ہے۔ آج موٹر سائیکل میں 2 پہیا ہے، اگر ایک پہیا پنکچر ہو جائے اور دوسرے میں ہوا ڈبل ہو جائے، کیا وہ موٹر سائیکل سڑک پہ چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اگر یہاں کا کوئی آدمی کہے کہ ایک پہیا میں تو ہوا ڈبل ہے، ایک پنکچر ہے تو کیوں نہیں چلے گی، تو لوگ اس کو رانچی جانے کا مشورہ دیں گے کہ آپ کا خود ہی نٹ گڑبڑ ہے، آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ گاڑی کیسے چلے گی۔ خدا کی قسم، ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں دین زندہ رہے، ہمارے گھر میں ایمان کی گرمی رہے، تو مردوں کو بھی دیندار ہونا ہوگا، بہنوں کو بھی دیندار ہونا ہوگا۔
اور جب دونوں پہیا میں دین کی ہوا ہوگی تب جا کر یہ دین کی گاڑی زندگی کی راہ پر دوڑ سکے گی۔ اگر وہ چیز نہیں ہو تو کبھی آپ مت توقع رکھیے کہ ہمارے سماج میں مضبوطی کے ساتھ دین کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بیٹا کو بھی اپنی بیٹی کو بھی پہلی ذمہ داری پر اللہ کی اس کتاب کا نور ضرور دیں گے۔ اور حافظ قرآن مالا پہنا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اس محبت کو سدا بہار بنائے۔ یہ قرآن کی عظمت کی قدردانی ہے، لیکن نیت کرو کہ یہ جتنے بارتبہ ہیں کہ پیغمبر نے بشارت دی، قیامت کے دن اللہ کہے گا رتل ورتقے، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ۔ اس کے ماں باپ آئیں گے اور فرمایا کہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک نور کی شعاع اٹھتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ کیا ہم بھی یہ شوق پیدا نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ نے 4 بیٹا دیا تو ایک کو حافظ قرآن بنائے؟ کر سکتے کہ نہیں؟ اور کیا حافظ قرآن بن کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ اتنے اچھے آج نیرو کے ڈاکٹر، میداج کے ڈاکٹر آزاد ہیں، دیکھو وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ آج لوگ IAS IPS کر رہے ہیں، وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ قرآن کو یاد کرنے کی جب مشق ہوتی ہے تو حافظے کے دھاگے کھلتے ہیں اور پھر بچے کے لیے رٹنا اور پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم حافظ قرآن بنا لیں تو کیا قیامت کے دن اس نور کے ہم بھی حقدار بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اگر اپنے بیٹے کو نہیں، نیت کرو کہ اپنے خاندان میں ایک حافظ قرآن تیار کریں گے۔ اگر خاندان نہیں، طے کرو انشاءاللہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس محلے میں حافظ قرآن تیار کریں گے۔ مجھے معلوم ہے سیوان اور گوپال گنج کا مزاج، یہاں ارریا کا بچہ حافظ بنے گا، پورنیا کا بچہ حافظ بنے گا، لیکن گوپال گنج اور سیوان کا مسلمان حافظ بنائے، یہ آج دروازے بالکل کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا آپ بلا شبہ آپ کو اجر ملے گا کہ آپ نے کسی قوم کے بچے کو حافظ قرآن بنایا، لیکن وہ کیا شان ہوگی جب خود آپ کے گھر میں کوئی حافظ قرآن کھڑا ہوگا۔ فرمایا 10 سے زیادہ وہ لوگ جو جہنم کے حقدار ہوں گے، حافظ باعمل بیٹا کھڑا ہوگا، جس کی انگلی پکڑے گا اللہ قرآن کے صدقے میں اس کو جنت کے دروازے تک پہنچائے گا۔ اللہ قرآن سے یہ محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیا انشاءاللہ بیٹا تو بیٹا، بیٹا نہیں تو خاندان، خاندان نہیں تو محلے میں ایک حافظ قرآن تیار کرنے کا شوق پیدا کریں گے؟ طاقت والا انشاءاللہ کہیے نا بھائی، انشاءاللہ اللہ یہ ارمان آپ کا پورا کر دے۔ ہم اپنی آنکھوں سے آپ کے سروں پر اس تاج کا نور دیکھ رہے ہیں جو کل آپ کے سروں پہ چڑھنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں، حفاظت قرآن کے لیے ایک راستہ ہے بچوں کو قرآن پڑھانا، لیکن قرآن پڑھے گا تو قرآن پڑھانے کی جگہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ارے ہونی چاہیے۔ اس کا نام ہے مدرسہ اور مکتب کا نظام۔ آج سرکار کی نگاہیں بدلی سی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مدرسوں کے تعلق سے جو رجحان آج اس قوم کے اندر پیدا ہے وہ بلا شبہ قابل تعریف ہے، لیکن سرکار کی نگاہیں بدل گئی ہے۔ آج اس کی ترکیب یہ ہے کہ وہ سلیبس آپ کے بچوں کے سروں پر مدرسے میں بھی لاگو کیا جائے۔ آسام میں 700 مدرسوں کو اسکول کے ڈھانچے میں بدل دیا گیا۔ آج اتراکھنڈ میں 400 مدرسوں کی صورت کو بدل دی گئی۔ یوپی میں 500 سے زیادہ مدرسوں کے دروازے پہ نوٹس لٹکا دی گئی، اور آج ایسے مدرسوں سے ان کو دلی تکلیف ہے جہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، لیکن یہ اس کا کام ہے۔ ہمارا کام چراغ جلانا ہے، ہمارا کام مدرسے کے نظام کو کھڑا کرنا ہے، ہمارا کام اپنے جگر کے خون سے مدرسے کے چراغ کو روشن رکھنا ہے۔ یاد رکھو، حضرت نانوتوی نے ایک انار کے درخت کے نیچے ایک چراغ جلایا تھا۔
وہ تنہا چراغ تھا اور اس نے لاکھوں چراغ کو اس ملک کے اندر جلنے پہ مجبور کیا۔ آپ بھی طے کرو، جہاں بھی مدرسہ ہے وہ میرے روح سے تعلق رکھتا ہے، اور جو بھی مدرسے کا چراغ جل رہا ہے ہم اس کے بارے میں یہ نیت کریں کہ اگر ہم اس کو طاقت نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ارادہ کرو کہ اے اللہ، یہ مدرسے کی دیوار اور اس کی اینٹ جہاں سے قرآن کا نور پھوٹتا ہے، رب کریم میرے گھر کی اینٹ ہلا دی جائے، میرے بدن سے کپڑے اتار لیے جائیں، میرے کھال پہ چوٹ پہنچائی جائے، قبول ہوگا، لیکن مدرسے کی اینٹ کو تکلیف پہنچے تو کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہوگا۔ بولیے، مدرسوں کے وجود کی حفاظت، مدرسوں کو زندہ رکھنا، اسے اپنے خون جگر سے طاقت دینا، اپنے مال سے اس کے چراغ کو روشن رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں کہتا ہوں سرکار تو بنتی اور بگڑتی رہے گی، کوئی امرت پی کے نہیں آیا ہے، اور حالات کب کروٹ لے لے کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے نہ ڈرنا ہے، نہ گھبرانا ہے، نہ ظالموں کے مکر کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہونا۔ قرآن ابدی کتاب ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اور رب کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کے حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت لیتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی حفاظت قرآن کے لیے اپنے جگر اور اپنے جسم کو استعمال کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرے گا۔ اور علماء نے تو عجیب بات لکھی کہ جو قرآن سے سچا عشق پیدا کر لے، محبت کو دل میں بسا لے، قرآن کی خدمت کو اپنا شعار بنا لے، اس کو 3 انعام دنیا میں ملے گا۔ فرمایا پہلا انعام یہ ہے کہ جو روزانہ قرآن سے سچی محبت کا اظہار کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ بڑی سے بڑی مصیبت میں اس کو بچا لے گا۔ اللہ اگر قرآن کی حفاظت کرے گا تو اس محبت قرآن سے سرشار انسان کی بھی محبت ہوگی۔ فرمایا دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو زمین پر کبھی بھوکا سونے نہیں دے گا۔ اور تیسرا انعام تو عجیب ہے کہ جس نے بھی قرآن کی خدمت میں حصہ لیا، قرآن کی محبت کو دل میں سمایا، اس کے بارے میں اعلان ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں مرے گا تو ایمان کے ساتھ مرے گا، ایمان سے محروم وہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ بولو، یہ چاروں انعام کو پانے کے لیے قرآن کی محبت میں مدرسوں کی دیوار، مدرسوں کی چٹائی کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے بھائی، یہ کون تقریر کر رہے ہیں بیچ میں؟ اے بھائی، کیا بھائی، ہم لوگ کافی ہے سب سمجھانے کے۔ لوگوں، ہماری ذمہ داری ہے مدرسوں کی حفاظت کرنا، لیکن آج قرآن پڑھنے والے بچوں کو چٹائی نصیب نہیں۔ مسلمان کے پخانہ روم میں ٹائلز اور پتھر لگے ہوئے، جہاں وہ جوتا سے چلتا وہاں قالین بچھا ہے۔ کیا اللہ ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ میری کتاب کی جہاں تلاوت ہوتی تھی، اگر میں پہنچتا تو تم وہاں اپنے جسم جان کو بچھا دیتے، لیکن میری کتاب تھی، اور وہی وہ کتاب ہے جس سے بندے کا رشتہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے جڑتا ہے۔ یاد رکھیے، کلام پاک کا وہ رنگ ہے کہ جو بندہ اس رنگ میں نہاتا ہے اللہ کا رنگ اس کے اوپر ضرور چڑھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محبت دی، خدا نے یہ سوال کر دیا، بولو ہم لاجواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ نے جن کو کچھ دیا ہے، مدرسوں کا وزٹ کیجیے، آئیے، نظر پر جائے دسترخوان نہیں ہے، آپ چپکے سے دے دیجیے۔ بچوں کے پڑھنے کے لیے صحیح چٹائی نہیں، آپ خرید دیجیے۔ بچوں کی رہائش کے لیے اچھی جگہ نہیں، آپ بنا دیجیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں خدا کی قسم، آپ قرآن کو آباد کریں گے، اللہ کبھی آپ کو اجڑنے نہیں دے گا، کبھی اللہ آپ کی نسلوں کو زمین پر بھوکا سونے نہیں دے گا۔ یہ مدرسوں کی حفاظت، قرآن کی حفاظت کا جذبہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے بولو، استاد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ لیکن آج ماشاء اللہ جہاں جاتے ہیں پوچھتے ہیں کتنی تنخواہ ہے امام صاحب، کتنی تنخواہ ہے فلاں صاحب، سیکریٹری کہتے مفتی صاحب ماشاء اللہ 7,000 روپیہ دے رہے ہیں۔
कितना खींचा यहाँ से सऊदीया तक, और उसी का बेटा है मास्टर। उससे पूछा कितना मिलता, बोला वही 45,000 मिलता है मौलाना। क्या बताएं, रोज हम लोग फिक्रमंद हैं। यानी आपके बेटे का पेट 45 में नहीं पड़ता, वो बेचारे इमाम के लिए आपने 7,000 को इतना खींचा। आज एक लंगड़ा मजदूर भी 400-500 से कम में नहीं मिलता है। क्या उसने कुरान हिफ्ज करके जुर्म किया? वो मुसल्ला जिस पर रसूल खड़े होते थे, वो 5 वक्त आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा। क्या आपने आज दुनिया के तराजू में उसको वजन नहीं दिया? लोगों, ये हामिले कुरान है, जिन्होंने कुरान को संभाला है, कुरान के चिराग को जलाया है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, इन उलमा की इज्जत कीजिए, इन मुसल्ले के इमामों की कदर कीजिए। आप जितनी मुट्ठी खोलेंगे, अल्लाह उतनी चादर आपके ऊपर वसी करेगा। और अगर आप मुट्ठी को तंग करेंगे तो याद रखें, हिफाजत कुरान का काम भी अटकेगा, अल्लाह की रहमत भी हमारे लिए सख्त हो जाएगी। क्या इंशाअल्लाह जो हुफ़ाज़, जो उलमा अइम्मा आज हमारे कुरान और ईमान की खिदमत में लगे हैं, बोलो उनकी शान और उसकी इज्जत का हम लोग ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये वो ज़राए हैं जिससे कुरान की हिफाजत होगी। यानी अपने बच्चों को कुरान से जोड़ें, कुरान पढ़ाने वालों की खिदमत करें। जिस चटाई और मकतब और मदरसे में बच्चा कुरान पढ़ता है, उसके चिराग को हमेशा जलाने के लिए आप मेहनत करें, तो मेरा यकीन है कि हिफाजत कुरान का बड़ा काम अल्लाह अंजाम दिलाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ मेरे जितने भाई यहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह कुरान की सच्ची मोहब्बत, अल्लाह की किताब का सच्चा प्यार, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतरी हुई इस किताब का सच्चा हक अदा करने की कोशिश करेंगे। कुरान की निस्बत में बड़ाई है। कुरान हजरत जिब्राइल लेकर उतरे, बोलो तमाम नबियों के सरदार बने कि नहीं बने? कुरान मोहम्मद पे उतरा, बोलो तमाम नबियों के सरदार कहलाए कि नहीं कहलाए? कुरान मक्के में उतरा, सारी जगहों की ये माँ कहलाई कि नहीं कहलाई? कुरान पाक रमजान में उतरा, सारे महीनों का सरदार बना। कुरान शब कद्र में उतरा, सारी रातों में अल्लाह ने उसको मुबारक बना दिया। जो भी कुरान को छुएगा मोहब्बत के हाथ से, अल्लाह उसे जरूर बुलंदी से नवाजेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका ख्याल रखेंगे। दूसरी चीज है कुरान की दावत। कुरान की दावत का मतलब यह है कि कुरान अमल की किताब है, तावीज़ लिखने की नहीं। सिर्फ कुरान खानी जल्दी जल्दी करके मुर्दा को जन्नत पहुंचाने की नहीं, बेटी को जहेज में देने की नहीं, जुज़्वदान लगाकर ताक पर सजाने की नहीं, बल्कि कुरान में जो रब ने भेजा है उन बातों पर अमल करके जिंदगी को चमकाने की जरूरत है। लेकिन आज ईमान वाला कुरान से अमल का रिश्ता तकरीबन तोड़ चुका है। और मैं अगर आपसे इजाजत लूं और आज आप तक यहाँ पे सर रखकर सोचिए, तो हमें गवाही मिलेगी कि हमारा रिश्ता कुरान से कमजोर हो चुका है। बोलो, अल्लाह हमसे कुरान में कहता है, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। अगर तुम मोमिन और मुसलमान हो, कुरान पे ईमान रखते हो, तो एक दूसरे भाई का माल हराम तरीके पर आपस में मत खाओ। बोलो, ये किसका हुक्म है? कुरान का हुक्म है। क्या हुक्म? दूसरे का माल हराम तरीके पर आपस में मत खाओ। हम पूछते हैं कि क्या आप हराम तरीके पर किसी का माल खाते? कहता लाहौल पड़ी, हम तो अपना कमाते खाते हैं। हमने कहा कि आपका बेटा जवान हुआ? बोला हाँ। शादी किया? बोला हाँ। हम पूछते हैं कि माल लिए थे? तब हक्का बक्का रह गया। हमने कहा कि ये जो बेटी वाले से आपने माल लिया है, ये हराम तरीके पर दूसरे से लूटा हुआ माल है। याद रखो, आज ये कौम अपने ज़मीर को इतना मुर्दा बना। अरब में जाओ, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाओ, किसी डिक्शनरी के अंदर तुमको बाराती का लफ्ज नहीं मिलेगा। आज अरबों की जिंदगी में शादी की मिसाल ये है कि लड़का देगा, लड़की नहीं देगी। महर का पैसा नकदी दो, लड़की के लिए रिहाइश का इंतजाम करो, गाड़ी और नौकर दो, तब जाकर आपकी शादी होगी।
اور یہاں الٹی گنگا بہتی ہے ماشاءاللہ۔ شادی تو بعد میں، پہلے نوٹ گنو، باپ کی جیب کو گرم کرو، اور پھر اس حرام کے مال سے 40 اسکارپیو ایک کلر کا باراتی کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ پٹاخے پھٹتے ہیں، کہیں بیڈ پارٹی سجتی ہے، کہیں پر معلوم نہیں کیسے کیسے خرافات ہوتے ہیں، اور مہر جب نکاح پڑھاتے ہیں تو کہتا مفتی صاحب دین مہر لکھیے، قرضہ، یہ ابھی ادا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ادا کر دیں گے۔ کئی فیصد ادا کرتا ہے؟ آج 90% کا حال یہ ہے کہ بیوی کی مہر کو ادا نہیں کرتا، مر جاتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ نے فرمایا جو مسلمان اپنی بیوی کو مہر ادا کیے ہوئے بغیر مر جائے، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر زناکار لکھا ہوا ہو۔ بولو کیا اس سے بڑھ کر شرمندگی کی اور بات ہوگی؟ آپ 50,000 روپیہ مہر ادا نہیں کر سکتے، آپ 5 لاکھ کا نوٹ گننے میں آپ کو شرم نہیں آتی۔ آج یہ ہمارے لیے، میں سیوان اور گوپال گنج میں بولتا ہوں، پورے بہار میں سب سے زیادہ اگر جہیز کا کئی رواج ہے، بیگو سرائے، سیوان، گوپال گنج اور مغربی اور مشرقی چمپارن۔ اس سے زیادہ رواج پورے بہار میں نوٹ گننے اور مال وصول کرنے کا نہیں ہے۔ لوگوں توبہ کرو، یہ مال حرام ہے۔ ساری دنیا کے مفتی کا فتویٰ ہے، جیسے چوری کا مال حرام، ڈکیتی کا مال حرام، ویسے بیٹا کے نام پر لیا ہوا پیسہ حرام ہے، جس کی شریعت میں جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ میرے ضمیر کو زندہ کرے، کیا بولو اللہ نے بیٹا دیا، کیا اس کو اپاہج بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ ہاسپیٹل کے بیڈ پہ تڑپا سکتا تھا، لیکن ایک خوبصورت بیٹا اللہ نے دیا، اس کی صحت کا انتظام کیا۔ وہ بیٹا 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے اس کے لیے روزی کا انتظام کیا۔ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کیا۔ جو اللہ 9 مہینے تمہارے بیٹے کو ماں کے پیٹ میں کھلا سکتا، پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا انتظام کر سکتا، بولو بغیر لوٹے ہوئے تمہارے بیٹے کو عزت کی روٹی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ آج افسوس ہے 8 لاکھ سے زیادہ تمہاری بیٹیاں جہیز کی چوکھٹ پہ قربان ہو چکی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ روز کوئی نہ کوئی سماج کی بیٹی یا تو پنکھے میں لٹک کے جان دے رہی ہے، یا اس زمین پر مرتد ہو رہی ہے، ندی میں کود رہی ہے، یا گناہ کے دلدل میں کود کر طوائف کے اڈوں میں جا کر اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے۔ کیا اللہ ہم کو معاف کر دے؟ 4 حج کر لیا، 25 چلہ لگایا، مفتی اور قاضی بن گئے، ایک بیٹی بھی اگر نکاح کی وجہ سے بوڑھی ہوتی ہے، اگر گناہ میں ڈوبتی ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکتی ہے، تو پورے محلے کے مسلمان کل خدا کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کی عدالت میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ابھی حیدرآباد میں ایک بچی کی شادی ہوئی، 3 دن کے بعد بچی پھانسی میں لٹک کے مر گئی۔ ماں باپ کو خبر ہوئی، جا کر بچی کی لاش کو اتارا، پوسٹ مارٹم کے بعد اس کو دفن کیا، لیکن جب باپ پلٹ کر بیٹی کے کمرے میں آیا تو وہاں تکیا کے نیچے سے کاغذ کا ٹکڑا ملا، جس میں بیٹی نے باپ کے نام چٹھی لکھی تھی۔ باپ نے جب پڑھا، اس کے آنکھ سے جھرجھر آنسو بہنے لگے۔ بیٹی نے لکھا تھا کہ ابا جان، جس دن سے میں اس گھر میں آئی، مجھے جہیز کا اتنا تانا دیا گیا، ٹارچر کیا گیا، میں برداشت نہیں کر سکی، پھانسی کے پھندے پہ لوٹ گئی۔ ابا میں دنیا سے جا رہی ہوں، یہ چٹھی چھوڑ کر جاتی ہوں، آپ اس کو یاد رکھیے گا، ہو سکے تو اس باپ کے کان تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا جس کے کوکھ میں اللہ نے بیٹی دی ہے۔ ابا اب کسی بہن کو اگر میری رخصت کیجیے گا تو دنیا کے سامان کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی ساتھ میں ضرور دیجیے گا، معلوم نہیں کب میری طرح پنکھا پہ لٹکنا پڑے، کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس میں زندگی کی آخری نیند سو سکے۔ بیٹی مجھ سے کفن مانگی، کیا ہم اس حالت اور درجے پر پہنچ گئے؟ کیا ہماری ذلت اور رسوائی اس نتیجے پر پہنچ گئی؟ لوگوں یاد رکھو، کسی کو لوٹ کر کوئی امیر نہیں ہو سکتا، مال حرام سے کوئی عزت نہیں پا سکتا، اور کاغذ قلم ہے تو لکھو، اگر تم نے ایسے پیسے لوٹ کر لیے ہیں
3 نسل کے اندر چکرورتی سود کے حساب سے تم کو چکتی کرنی پڑے گی، چاہے تیرا بیٹا چکتی کرے یا تیرا پوتا چکتی کرے، لیکن 3 نسل میں اس حساب کی چکتی ہو کر رہے گی۔ اللہ میرے ضمیر کو زندہ کرے، بولو اس مال حرام کو کھانے سے اور ایک دوسرے کے مال کو لوٹنے سے اللہ تعالی ہمیں طاقت دے، بچنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ یہ شان ہمیں عطا فرمائے، جس طرح مسجد کے گیٹ پر بھیک مانگنے والا فقیر، ویسے ہی بیٹی والے کے دروازے پر کٹورا لے کر بھیک مانگنے والا انسان بھی ذلیل ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب تو بولے تھے کہ مانگ کے لیجئے گا تب حرام ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن بغیر مانگے لیجئے گا تو ٹھیک ہے۔ تو بغیر مانگے کا کیا مطلب نکالا کہ بچولیا سیٹ کر دو بیچ میں، اب وہ جا کے بات کرتا ہے، اس کے کان میں منتر پڑتا ہے، اب یہ پھول کے ہو جاتا ایسا۔ اب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس سے مانگ بولے؟ وہ لا حول پڑھیے، پوچھئے سمجھی سے، ایک مرتبہ میری بات چیت نہیں۔ بولو یہ جو جلیبی پکائے ہو اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ ارے جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ ایک حاجی صاحب کے بیٹے کا رشتہ لگا تو میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ کیا کچھ مال وال کے بارے میں بھی بولے ہیں؟ بولے لا حول پڑھیے مفتی صاحب، ہم تو اسی سال حج کر کے آئے، میرا بیٹا دیوبند میں پڑھتا، ہم مانگ مطالبہ کی بات کریں گے؟ تو ہم سمجھے کہ حاجی صاحب صحیح بولتے ہوں گے، لیکن جب اس کی بیٹی والے یعنی سمدھی سے پوچھا تو بولے کہ کیا بتائیں مفتی صاحب، حاجی صاحب تو ایسا گھما کے مانگے ہیں کہ آپ بھی چکرا جائیے۔ ہم نے کہا کہ ذرا بتائیے حاجی صاحب کی جلیبی کیسے کیسے گھومی ہے؟ بولے کہ دیکھیے جب مجلس لگی تو صرف لا حول پڑھتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جہیز کا نام مت لیجیے، لیکن جب کھا پی کے چلنے لگے، مسافہ کیا تو سمدھی حاجی نے کہا کہ سمدھی مانگ مطالبہ تو 1 کوڑی کا نہیں، لیکن آپ جا رہے ہیں، ہم لاسٹ میں صرف اتنا کہیں گے کہ زمانہ جیسا گزر رہا ہے اس کا خیال رکھیے گا۔ ارے بولیے نا، حاجی صاحب کی جلیبی پک گئی کہ نہیں پک گئی؟ یاد رکھیے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، ڈرو اس مالک سے۔ ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی انسان آپ کو کہاں پکڑ سکتا ہے؟ لیکن اللہ رات کی تاریکی اور دن کے اجالے کے حال کو جانتا ہے۔ ہمیں اس مالک کے سامنے جواب دہی سے بچنا ہے۔ پاکیزہ ہیں، آسان بنائیے نکاح کو، نکاح آسان ہوگا، زنا کا راستہ کمزور ہوگا، نکاح مشکل ہوگا، بدکاری کے راستے پھیلتے چلے جائیں گے۔ آج صورتحال اس درجے کو پہنچ گئی، قرآن سے عمل کا رشتہ۔ آپ غور کیجئے، میرے پاس جمعہ کا دن ہے اور 11:30 بجے فون آتا ہے، مفتی صاحب ایک مسئلہ بتائیے۔ میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ؟ کہا کہ دیکھیے میرا ایک بھتیجا ہے جو 2-2.5 سال سے کھاتا پیتا ہے۔ کھاتا پیتا کا مطلب سمجھے نا، دارو پیتا ہے۔ رات کو کچھ بیشی پی کے آ گیا، بیوی سے لڑ گیا، اور مفتی صاحب معمولی جھگڑے میں اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ اس کی بیوی کی عمر 35 سال ہے، اس کی گود میں 2 بچے ہیں۔ بتائیے کہ اب پلٹانے کا راستہ کیا ہوگا؟ ہم کہا کہ جتیانے کا راستہ تو ہم کو معلوم ہے، پلٹانے کا معلوم نہیں ہے۔ بد نصیب چچا، اتنے دنوں سے آپ کا پوتا پیتا رہا، آپ نے مسئلہ نہیں پوچھا۔ آج جب گھر میں آگ لگی ہے تو آپ پانی تلاش کرتے، یہ آپ کی نادانی ہے۔ لوگوں بتاؤ، جب سرکار کسی شریعت کے معاملے میں کھڑی ہوتی ہے خلاف تو ہم لوگ سرکار پر تھوکتے کہ نہیں؟ لیکن جس جہیز کو محمد الرسول اللہ کی زبان نے حرام کیا، جس شراب کو قرآن نے حرام کیا، آج اگر سرکار اس پہ پابندی لگتی ہے تو ہمیں اور بھی بڑھ کر اس پر روک لگانا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن آج اس سرکار کی بات کا، ہاں اللہ ہی کی بات جب نہیں مانتا تو سرکار کے قانون پر کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ آج جہیز کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور مجھے کہنے کی جرات دیجئے کہ 70% مسلمانوں کا 12 سال سے لے کر 35 سال کا بیٹا آج نشے کی لعنت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ چاہے وہ اسمیک پیے، کورکس کی شیشی پیے، چاہے وہ گولی کھائے، چاہے انجیکشن لے، میں آپ کو اپنی بات بتا نہیں سکتا۔ ارریہ ضلع میں آزاد اکیڈمی ایک اسکول ہے، مجھے وہاں پروگرام کرنا تھا، مسلم بچے وہاں تعلیم پاتے ہیں،
وہاں صفائی کرمیوں نے میرے سامنے 2500 سے زیادہ سرنج لا کر دیے، جس سے ان جوان لڑکوں نے نشے کی انجیکشن کا استعمال کیا۔ کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے؟ یاد رکھو، جتنے دنیا میں کرائم ہوتے ہیں، کرپشن ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، طلاق کے واردات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جھانک کر دیکھو تو نشہ کا ہاتھ دکھائی دے گا۔ میرے بھائی، قرآن نے کہا جیسے سور کا گوشت حرام، سور کا پیشاب حرام، سور کا خون حرام، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے نشہ بھی حرام ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے پلیٹ میں نہیں رکھ سکتے، لعنت ہے میری زندگی پر کہ نشے کے بند کو ہم اپنے حلق سے نیچے اتارے، کانپ جاؤ گے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ نے، نشے کے بند حلق سے نیچے جاتے تو اللہ ایمان کی روشنی کو چھین لیتا ہے۔ اگر موت ہو جائے تو صحیح ایمان پر اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا بڑا سے بڑا گناہ کر کے مرو گے، بڑا سے بڑا گناہ کر کے مرو گے، سزا کے بعد جنت تک ضرور پہنچو گے اگر کلمے کی روشنی موجود ہے۔ لیکن فرمایا نشہ کرنے والا انسان اگر مرے گا کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ آج حالات اتنے بدتر ہیں، بیویوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ آج وہ بیوی جو نعمت کے طور پر ملی تھی، آج کسی باپ کی بیٹی امانت کے طور پر آپ کے گھر میں آئی تھی، آج مزاج اتنا، طلاق کو جانے دو۔ میں آپ کو کیسے کہوں کہ حالات کتنے بدتر ہیں؟ میرے بھائیوں، کیا وہ بیٹی جو کسی کے گھر سے آئی وہ میرے گھر کی زینت ہے یا نہیں؟ آج نشیڑی اگر اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اگر اس کو گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو کیا بولو اللہ کو بھی تکلیف ہوگی، اللہ کے رسول کی روح کو بھی تکلیف ہوگی۔ مجھے کہنے دیجئے، کلکتہ میں ابھی ایک نشیڑی نوجوان نے 70 سال کی ماں کو زمین پر پٹخ دیا، کٹورے میں پیشاب کیا، اس ماں کے منہ میں ڈالا جس ماں نے اپنے بدن کا خون پلا کر اس بچے کی پرورش کی۔ کیا اللہ کے عذاب کو اترنا چاہیے کہ نہیں اترنا چاہیے؟ کیا آسمان کو پھٹنا چاہیے کہ نہیں پھٹنا چاہیے؟ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے ظالم کو سر پہ رکھا، یہ ہمارے اعمال اور اس کی خرابیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ مجھے حیات دے، اللہ مجھے زندگی دے۔ کیا ہم سب لوگ اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی اگر گناہ ہوا اللہ معاف کر دے؟ ہم طے کریں کہ اپنے کو اور اپنی اولاد کو انشاءاللہ نشے کی لعنت سے ضرور بچائیں۔ بولو انشاءاللہ نیت کرو گے؟ آج سماج کی تباہی کا ایک اور منظر ہے۔ آج لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کتنا آگے تعلیم کے میدان میں بڑھ رہے ہیں، اور قوم کے لوگ معلوم نہیں کون کون سے راستے میں ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پلاسٹک کا ڈبہ موبائل ہے، اس نے سماج کو، خاص طور میرے نوجوانوں کو تباہی کے کگار پہ کھڑا کیا۔ 11 اور 12 بجے رات تک سڑک کے کنارے بیٹھ کر، پل پلیا پر بیٹھ کر آج وہ موبائل کے اسکرین پر اپنی آنکھیں سیکتا ہے۔ بولو، دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی باتیں کرتا ہے، فیس بک اور چیٹنگ کے ذریعے اپنے ضمیر کو گندا کرنا۔ کبھی سوچو، تم زمین پہ اللہ کی امانت ہو، آج تم دھونی اور سچن کو دیکھنے کے لیے ٹی وی پہ بیٹھتے ہو۔ کیا تم یہ کمال پیدا نہیں کر سکتے کہ دنیا تم کو ٹی وی پر دیکھنے میں فخر محسوس کرے؟ آج تم اس قابل بنو کہ تعلیم میں تمہارا سر اونچا ہو، قوم کا سر اونچا ہو۔ آج تم چاہو تو تجارت اور بزنس میں آگے بڑھو، لیکن آج اس موبائل کے ذریعے جو تباہی سماج میں آئی، اس نے 90% زناکاری کو سماج میں بڑھایا۔ آج یاد رکھو، کیا کسی کے ساتھ بدکاری کرنا، کسی کی عزت لوٹنا سماج میں کبھی اجازت دی جا سکتی ہے؟ لیکن نہیں، آج زناکاری کو فیشن بنا دیا گیا، اور آج اس بدکاری کے دروازے کو موبائل کے ذریعے کھول دیا گیا۔ آج باپ کی بیٹی کے ساتھ بدکاری ہوتی اور باپ اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہے۔ آج اس موبائل کے فتنے کی وجہ سے ہماری بہوؤں کے ساتھ زندگی کے کھلواڑ ہوتا اور ہم اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہے۔ یاد رکھو، میں اپنی ماؤں سے بھی کہتا ہوں، وہ سب بھی آج کل ماشاءاللہ اسکرین ٹچ موبائل رکھتی ہیں، 1 گھنٹہ شوہر سے بات اور 2 گھنٹہ دوسرے سے بات۔ شرم کرو۔ یاد رکھو، تمہاری عزت اور چادر فاطمہ کی چادر سے ملتی ہے۔ تمہیں قسم کھانا چاہیے ماؤں کہ چاہے میرا شوہر دلی میں ہو کہ پنجاب میں،
سعودی میں ہو کہ راجستھان میں، میرا ایک ایک رواں شوہر کی امانت ہے۔ میں زمین پہ مر سکتی ہوں، اپنی آبرو پہ آنچ آنے نہیں دے سکتی۔ بولو اگر ماں اور بیٹی یہ فیصلہ کرے تو اللہ اس گناہ کو کمزور کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور جو میرے نوجوان ہو وہ بھی خدا کے نام پہ فیصلہ کرو، تمہارا ہاتھ عزت کی حفاظت کے لیے ہے، تمہارا ہاتھ ماں اور بیٹوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور طائف فتح ہوا ہے، ایک نوجوان خدا کے رسول کی خدمت میں پہنچا اور بولا اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے ایک گناہ کی اجازت چاہیے۔ بولو کیا نبی گناہ کی اجازت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا گناہ؟ کہا کہ آپ اکیلے میں چلے تو میں بتاؤں۔ نبی اکیلے میں ہوئے، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نماز روزہ ساری عبادتیں کروں گا، ایک ایک حکم میں شریک رہوں گا، لیکن مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدلو۔ آپ نے اس کو کہا ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ جب وہ آپ کے نزدیک آیا آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، کہا بیٹا ایک سوال کا جواب دو، بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر ہم سوچیں گے۔ کہا کہ بتاؤ ایک عورت تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو اور تم اس کی عزت لوٹنا چاہو، چہرہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو، تو بتاؤ تمہارے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اپنی ماں کے ساتھ کون منہ کالا کر سکتا ہے؟ کہا اگر تیری بہن ہو، کہا اس کے ساتھ بھی جرات نہیں کر سکتا۔ کہا اگر تیری بیٹی ہو، کہا اس کے ساتھ بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی تیری ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، تیرے کان کو خبر لگے تو کیا آواز ہوگی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس انسان کی گردن توڑ دوں گا، میں کیسے قبول کروں گا کہ کوئی میری ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ نبی نے فرمایا بیٹا دنیا میں جس کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، اور جو احساس تمہارے دل میں ہے بولو اس کے باپ اور بھائی کے لیے وہی احساس ہوگا کہ نہیں؟ وہ بندہ نبی کے قدم پہ گر گیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ نبی کے ہاتھ کی برکت تھی کہ اس دن سے اس گناہ سے ایسی نفرت ہوئی کہ دنیا میں کبھی کسی گناہ سے نفرت نہیں ہوئی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ پورا مجمع طے کرے کہ قرآن سے عمل کا رشتہ جوڑے گا۔ میری مائیں طے کرے تو وفا بردار کہ ایک ماں صحیح نیک سیرت ماں بنے گی، اگر بیٹی ہے وہ اپنی امانت کو سنبھال کر رکھے گی، اگر بیوی ہے وفادار بن کر جیے گی۔ نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو وہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسی بیٹیاں بیویاں طے کریں کہ شوہر جیسا اللہ نے باندھ دیا اس کے پیروں میں رکھ کے زندگی گزارنا اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھولنے والا ہے۔ ایک ہمارے جتنے سارے نوجوان ہیں قرآن آپ سے کہتا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرو۔ میں اس لیے یہ درد سناتا کہ آج سینکڑوں ماں باپ میرے پاس آ کر بلکتے ہیں بیٹا جوان ہوا، پتو گھر میں آئی اور معاملہ بگڑ گیا۔ نہیں نوجوانوں خدا کی قسم یاد رکھو 5 لاکھ روپیہ لوگ لے کر حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی بیٹی یا بیٹا ایک مرتبہ اپنے ماں باپ ساس سسر کو محبت کی نظر سے دیکھے اللہ ایک مقبول حج کا عمرے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے طے کرو کوئی نوجوان ماں کے دل کو نہیں دکھائے گا۔ سنو کتنی ہی دولت کما لو ماں کا دل ٹوٹ گیا، اس کے آنکھ سے آنسو ٹپک گئے، باپ کے چہرے پہ اگر کوئی شکن پیدا ہو گئی دنیا میں سب کچھ پا سکتے ہو لیکن عزت کی موت تم کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ قرآن سے ہم سب کو سچا عمل کا تعلق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات زندگی کی راہ میں ڈھونڈے کسی بھی قدم اٹھانے سے پہلے پوچھے کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، قرآن نے اس کو حلال کیا یا حرام کیا۔ اگر یہ رشتہ قرآن سے جڑے گا تو عمل کے اعتبار سے بھی قرآن زندہ ہوگا، قرآن عمل کی کتاب زندہ ہوگی تو اللہ اس زمین پر نیا انقلاب کھڑا کرے گا۔ بس 2 باتیں میں نے آپ سے کہی ہے۔ نمبر 1 ہم سب انشاءاللہ حفاظت قرآن کا کام کریں گے۔ دوسرا دعوت قرآن یہ ہے کہ عمل کا رشتہ ہر مسلمان کا قرآن سے جڑنا چاہیے، عمل والی کتاب سے عمل کا رشتہ جڑے گا تو اللہ سماج میں دین کی نئی بہار پیدا کرے گا۔ اور قرآن میں نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے،
5 वक्त नमाज पढ़ने का भी हुक्म है ना कुरान में। कितनी मरतबा? बिलवास्ता अल्लाह ताला ने 70 मरतबा और बिला वास्ता 700 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म है। तो इसमें हम अगर गिनती करें तो 80% जुम्मा वाला मुसलमान मिलेगा। अरे बोलो ना, है कि नहीं? क्या इतनी मोटी मोटी लाठी सर पे है, जुल्म का पहाड़ लटक रहा है, क्या इस वक्त भी रब की चौखट पे पलटने की ज़रूरत है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ 24 घंटे में एक मरतबा भी अल्लाह की मस्जिद में हाज़िरी दो। और जो माँ बहनें हैं वो भी नमाज की पाबंदी करके आंचल को उठाकर खुदा से रहमत की भीख मांगो, ताकि आज जो मंसूबे बन रहे हैं नाकाम हो, अल्लाह ताला की नुसरत ज़मीन पर उतरे। बस ये 3 बातें कुरान की निस्बत पर मैंने अर्ज़ की हैं कि हिफाजत कुरान के लिए हम मुस्तैद रहेंगे, दावत कुरान के ताल्लुक़ से कुरान को अमल में उतारेंगे, और जब तक ज़िंदा हैं इस पेशानी को रब की बारगाह में झुकाते रहेंगे। अल्लाह ताला इन कही हुई बातों पर हम तमाम ईमान वालों को जमने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जो प्यारा सा मदरसा है, 5 हुफ़ाज़े किराम एक जगह गए, दस्तारबंदी का जलसा था, तो मदरसा छोटा था, फूस फास का था, 4 हाफिज़ तैयार हुए। तो हम सोचा कि हम लोग तो 100 की दस्तारबंदी कर, लेकिन वो जो मदरसे के मोहतमिम थे उनकी खुशी तो लग रही थी कि पैर ज़मीन पर नहीं, इतने खुश थे। तो बोला कि ये तो फूस का मदरसा है, 4 हाफिज़ तैयार किए और अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने खुश हैं। कहा कि सुनिए, 4 हाफिज़ नहीं, मैंने 4 बादशाह तैयार किए, 4 बादशाह तैयार किए, इसलिए मुझे ये खुशी और ये मसरत है। ये 5 बादशाह मौलाना क़स्रुल इस्लाम ने मिल्लत को दिए हैं। इंशाअल्लाह जब भी इस इदारे की आवाज़ आपके कान तक पहुँचेगी, आप दिल के साथ, जान के साथ, वसाइल के साथ इंशाअल्लाह इस इदारे को ताकत देने के लिए खड़े रहेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल